کل جب میں کٹی پہاڑی گیا ہوں تو خدا کی قسم وہاں پٹھان نعرے لگا رہے تھے. یہ تاثر دیا گیا تھا کہ آفاق احمد جو ہے وہ کوئی لسانی فساد کرنا چاہتا ہے. لیکن پختون بھائیوں نے، غیر مہاجروں نے پارٹیسپیٹ کر کے اس سارے تاثر کو خود بخود ختم کر دیا، اس سازش کو ختم کر دیا. فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور میری گرفتاری کی انہوں نے مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا. ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب نے بھی مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا. اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی گرفتاری کی مذمت کی. جس طرح آپ نے مجھے بھی یاد دلایا، یقیناً الطاف صاحب نے بھی میری گرفتاری کی مذمت کی اور رہائی کا مطالبہ کیا. جب سب یہ اطلاع مجھے ملی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں 1986 میں جی رہا ہوں، جب سب ایک تھے. اور شاید جس طرح میں سوچ رہا ہوں اسی طرح میری قوم بھی. یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ تعلیم کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ملازمتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس کا حل صرف اور صرف آپ کا اتحاد ہے. میں آج تمام موٹر سائیکل سواروں سے، موٹر سائیکل رکھنے والوں سے، میں آج ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میٹر سفید کپڑا خرید کر رکھ لو، باقی حکمت عملی انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کو بتائیں گے. جن لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ آفاق کے اس عمل کو لسانی رنگ دے کر آفاق کو بدنام کیا جائے اور آفاق کی اس موومنٹ کو، آفاق کے اس اقدام کو سبوٹیج کیا جائے. جب میں جیل میں گیا ہوں تو میں نے آپ سے عرض کی کہ وہاں پر اکثریت غیر مہاجروں کی، اور جیل کے عملے سے پوچھئے گا کہ جب مجھے قیدیوں کے بیچ میں سے جب ATC کی عدالت لے کر گئے تو غیر مہاجر جس میں پختون کی بڑی اکثریت تھی وہ آفاق بھائی کے نعرے لگا رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب لگ رہا ہے کہ یہ شہر مردوں کا شہر نہیں ہے، زندوں کا شہر ہے. میری امید بندھی اور میں آج بہت ہوپ فل ہوں کہ یہ شہر جس کے بارے میں لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ شہر اب ظلم خاموشی سے برداشت کرے گا، میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ شہر اب ہر ظلم پہ بھولے گا. میں جماعت اسلامی کے رول کو بھی آپ کے سامنے کنڈیم کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جماعت اسلامی کی منافقت اس شہر کو تباہ کر رہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس شہر کے اندر پچھلے سال 2024 میں 750 لوگ مرے اس حادثوں میں، کہاں تھی جماعت اسلامی؟ کسی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ یہ 1 کروڑ روپے معاوضہ دینے کے بینر آج لگے آفاق احمد کی آواز اٹھانے کے بعد. اس کا مقصد ہے کہ ایجنسیوں کی جو جماعتیں ہیں وہ آفاق احمد کی آواز دبانے کے لیے بینر لگا کے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آفاق نہیں کوئی اور بھی آواز اٹھا رہا. اٹھاؤ، میں چاہتا ہوں کہ پورا شہر آواز اٹھائے. جماعت اسلامی کا رول تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ایشوز کو ٹیک اپ کرنے کے بعد آپ اس کو ہائی جیک کرتے ہو اور یو ٹرن لینے کے بعد اس کو ڈیفیوز کر کے ختم کر دیتے ہو. کے الیکٹرک کے ایشو کے اوپر آپ نے پورے شہر کی جو غصہ تھا اور جو شہر کے لوگوں کا مومنٹم بنا تھا کہ کے الیکٹرک بدماشی کر رہا ہے، ایکسٹرا بلنگ کر رہا ہے، آپ نے اس سارے مومنٹم کو ہائی جیک کیا اور یو ٹرن لے کے آپ جماعت اسلامی واپس چلے گئے. یہ دل کی آواز ہے کہ یہ رینجرز جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے اس شہر میں تعینات ہے اور اس شہر میں آپریشن کر رہی ہے. ہر 90 ڈیز کے بعد پولیسنگ کے اختیارات اس کو دیے جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سے زیادہ کرائم انٹیریئر سندھ کے اندر ہے. میں آج آپ کے سامنے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس رینجرز کو پورے سندھ کے اندر پولیسنگ کے اختیارات دیے جائیں جس طرح کراچی کے اندر ہیں، تاکہ سندھ کے جو رہنے والے دیہی علاقے کے سندھی ہیں وہ بھی کاروکاری اور جو وڈیروں کی بدماشی ہیں ان سے ان کی جان چھوٹے. یہ ہے تصویر کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کوئی لکوڈ آپ لوڈ کر کے جا رہے ہو، آئل ہے، پانی ہے، یہ واٹر ٹینکر کی اسپیسیفکیشن کہ آپ اس کو فٹنس کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ نے
جو اگلا حصہ ہے اس کا زمین سے جو گیپ ہے وہ 18 انچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی موٹر سائیکل کوئی گاڑی اس کے اندر نہ گھس جائے. آپ کون سی اسپیسیفکیشن کی بات کرتے ہیں؟ آپ کون سے سرٹیفکیٹس کی بات کرتے ہیں؟ یہ آپ کے ٹینکرز جو چل رہے ہیں جو مطلب ڈائریکٹ جو ہے وہ موٹر سائیکلیں نیچے ان کے ویلوں کے نیچے آ جاتی ہیں. یہ شہر میرا ہے, میں اس شہر کا ہوں, یہاں کے لوگ میرے ہیں, میرا جینا مرنا یہاں پر ہے. میں یہاں کمانے کے لیے نہیں آیا کہ میرا اس شہر سے کوئی واسطہ نہ ہو اور میں صرف یہاں پر مطلب کما کر جانے کے نیت سے یہاں پر آیا ہوں. یہ میرا شہر ہے, یہاں میں پیدا ہوا ہوں, یہاں کے لوگ میرے ہیں. یہاں پر اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ جو افغانستان سے یا باہر سے نان کسٹم جو ڈمپر لا کے یہاں پہ شہر بھر میں چلائے جاتے ہیں, اس کی بجائے 6 ویلر آپ الاؤ کیجئے. جو پانی کے آپ واٹر ٹینکرز چلا رہے ہیں, آپ جو ہزاروں گیلن پانی لے کر جو گورنمنٹ کی جو ایک پابندیاں ہیں, جو اسپیسیفکیشن ہے اس کی خلاف ورزی کر کے وہ چلا رہے ہوتے ہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کل میں گیا ہوں, معصوم بچہ کچلا ہوا تھا,